السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا وجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ديما إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته برحمتك يا عزيز يا غفار آمين يا رب العالمين۔ سامعین محترم، یہاں سے 5واں رکوع سورہ انبیاء کا آغاز ہم کرنے جا رہے ہیں، اور یہاں آپ نوٹ کریں گے کہ پچھلی نشستوں میں جو ہم نے سورہ انبیاء سے آغاز کیا تھا پہلے رکوع سے، اس میں جو پوری تحریک اور دعوت اور تبلیغ کا مرحلہ ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گھوم رہا تھا، لیکن اب یہاں آپ لوگ کو نظر آئے گا کہ انبیاء اور رسل کا ایک بڑا بہترین اور گلدستہ جو ہے وہ آپ کے سامنے پڑھا جائے گا۔ اور آپ سب حضرات کو معلوم ہے کہ جو سارے انبیاء پیغمبر کے جد امجد ہیں وہ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو اب ان کا واقعہ یہاں آ رہا ہے بڑی ہی عمدگی کے ساتھ اور بڑے ہی جامع انداز میں، کہ ان کے ساتھ اور ان کی قوم کے ساتھ ان کا کیا مکالمہ ہوا اور کیا پھر قوم نے ان کے آگے ایکسپلینیشن دی اور انہوں نے پھر کیا قوم کے آگے وضاحت پیش کری۔ یہ پورا واقعہ بتمام و کمال قرآن مجید میں اس مقام پر منفرد اور جامع ترین ہے۔ تو اب ہم بسم اللہ کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ آج ہمیں 3 رکوع کرنے ہیں اور انشاءاللہ 9:30 پونے 10 تک پوری تفسیر چلے گی، اور بالخصوص جو آخری رکوع مبارک ہے اس سورہ مبارک کا وہ انتہائی اہم ہے، انتہائی اہم، کہ قیامت کے جو واقعات ہوں گے ترتیب کے لحاظ سے، ان آرڈر آف ڈسینڈنگ جو مینر ہوگا، پورا ڈسینڈنگ پاتھ وے وہ ہم سمجھیں گے کہ کس طریقے سے کیا ایونٹ پہلے ہوگا، کیا بعد میں ہوگا، فضائے اکبر کیا ہے، اسی طریقے سے زلزلۃ الساعہ کیا ہے، وہ سب اب انشاءاللہ العزیز آج کی نشست میں ہم پڑھیں گے۔ تو میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ سارے حضرات جمع ہو جائیں اور دوسرے لوگوں کو بھی آپ بلا لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک رشد عطا فرمائی تھی پہلے انبیاء سے پہلے، ایک دانائی، ایک فہم اور بات کی گہرائی تک پہنچنے کا جو ہنر ہے وہ ہم نے سکھا دیا تھا ابراہیم کو علیہ السلام۔ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم ان کو خوب جانتے تھے، ہمیں ان کے علم کا ایک احاطہ تھا کہ وہ کتنے اپنی اس رشد میں اور دانائی اور فہم میں کتنے زیادہ ڈوبے ہوئے تھے، لیکن ہم ہی کرنے والے تھے، ان کے اندر یہ رشد ہم ہی نے ڈالی اور ہم خوب جانتے ہیں۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، اور وہ وقت بھی قابل غور ہے، ذکر کے قابل ہے کہ جب حضرت ابراہیم نے انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی برادری سے فرمایا، کیونکہ ان کے باپ تھے وہ بھی مشرک
اور ظاہر بات ہے جو قوم تھی وہ بھی ستارہ پرست. اپنی برادری سے فرمایا ہاذہ التماثیل التی انتم لہا عاکفون، کہ بھلا کیا معاملہ ہے کہ یہ مورتیاں جو آپ نے بنائی ہوئی ہیں، یہ بت آپ نے جو بنائے ہوئے ہیں، آپ ان کی عبادت پر لگے ہوئے ہیں. انتم لہا عاکفون، کہ آپ ان کی عبادت میں اعتکاف کر رہے ہیں، ان کی اس عبادت کے اندر کھوئے ہوئے ہیں، جمے بیٹھے ہیں ان کی اس عبادت پہ، انہی کے آگے سجدہ کر رہے ہیں، انہی کے آگے ماتھے ٹیک رہے ہیں. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، پوری قوم نے جواب دیا ہم وہی کچھ کر رہے ہیں جس طریقے سے ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا ان کی عبادت کرتے ہوئے، جس طرح وہ کر رہے ہیں اسی طریقے سے ہم بھی کر رہے ہیں. قالوا اجئتنا بالحق ام انت قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبین. اس جواب پر، قوم کے اس جواب پہ کہ ہم اپنے آباء و اجداد کو انہی کی عبادت کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ڈنکے کی چوٹ پر فرمایا ایک دم دھڑک انداز میں اور دو ٹوک الفاظ میں. کیا فرمایا؟ لقد کنتم انتم، بے شک تم اور تمہارے وہ باپ دادا آباء و اجداد، آباؤکم سارے کے سارے آباء و اجداد، فی ضلال مبین، وہ تو سری گستاخی میں تھے، سری غلطی میں تھے، سری گمراہی میں تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا یہ سب. قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، وہ کہنے لگے کہ کیا تم اپنے نزدیک سچی بات سمجھ کر ہمارے سامنے اے ابراہیم یہ باتیں پیش کر رہے ہو، یا من اللاعبین، یا یہ کوئی کھیل کود کی بات کر رہے ہو؟ تمہارے پاس کیا کوئی حق آیا ہے، علم آیا ہے، بول بھی رہے ہو سچ، یا ایسے ہی سنجیدہ ہو ہی نہیں، یا اس بات میں کوئی صرف کھیل کود یا شغل کر رہے ہو؟ قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن، حضرت ابراہیم نے پھر فرمایا نہیں، میں اس میں کوئی کھیل کود نہیں کر رہا، دل لگی نہیں کر رہا، بلکہ تمہارا جو رب ہے وہ تو رب وہی ہے جو کہ آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے، اسی کا رب، یعنی جس نے آسمان بنایا اور جس نے زمین بنایا وہ ایک ہی رب ہے. الہکم الہ واحد، ایک رب ہے، ایک ہی معبود ہے، باقی تمام مخلوق ہیں. فطرہن، اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے. وانا علی ذالکم من الشاہدین، اور میں اپنے اس دعوے میں، اس قول میں خود بشاہد ہوں، یعنی خود دلیل رکھتا ہوں، میں خود اس بات پر گواہ ہوں، میں خود اعلیٰ وجہ البصیرہ یہ بات کہہ رہا ہوں، میں سوچی سمجھی بات کہہ رہا ہوں، میں کوئی ہوا میں تیر نہیں چلا رہا ہوں. وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ. اب ایک کوئی میلہ ہوا ان کے ہاں، جس طرح ہندوؤں میں ہوتا ہے، کوئی تہوار ہوتا ہے، لوگ نکل جاتے ہیں، تو کوئی ایک ایسا موقع تھا کہ ان سب کو، ساری کی ساری قوم کو کسی کھلے میدان میں جا کے پوجا کرنی تھی بڑی، تو پورا شہر خالی ہو گیا. یہاں حضرت ابراہیم کو موقع مل گیا، انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا قوم سے کہ نہیں، میں آپ کے اس تہوار میں شمولیت نہیں کروں گا. ظاہر بات ہے میری تمام جو تمہارے معبود ہیں ان سے ایک طبیعت بیزار ہے. انی سقیم کے الفاظ آگے آپ لوگ کو نظر آ جائیں گے. پھر انہوں نے جا کے بت خانے میں جا کے جو سارے بتوں کو توڑا ہے، جو ان کی گرگت بنائی ہے، اور یوں سمجھیے کہ جو بڑا بت تھا ان کا اس کو چھوڑ دیا، اور جو کلاڑی تھی وہ بھی اس کی گردن میں جا کے لٹکا دی کہ یہ اس نے یہ سب کیا ہوگا، کیونکہ اعلی واردات بھی اسی سے برآمد ہوا، اور وہ بڑا بت جو ہے اس کو بھی حضرت ابراہیم نے کچھ نہیں کرا. تو یہ سالم ہے، اور جو سرکمسٹینشل ایویڈنس ہے وہ بھی اسی کے پاس سے برآمد ہوگا، تو اسی پہ ہی سارا الزام آئے گا. یہ حضرت ابراہیم نے حرکت کری. وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ، اور خدا کی قسم میں تمہارے ان بتوں کے، اصنامکم، ان بتوں کی گت بنا ڈالوں گا، یعنی مار مار کے ہلاک کر ڈالوں گا، ان سارے بتوں کو توڑ دوں گا. ان تولوا مدبرین، تاکہ تم ان کے پاس چلے جاؤ اور ان کے جانے کے بعد انہی بتوں سے تم پھر پوچھو، یعنی تم نکل جاؤ گے، ابھی تہوار میں چلے جاؤ گے، پیٹ پھیر کے اپنی اس گاؤں سے نکل جاؤ گے، تو تمہاری یہ سارے کے سارے بتوں کا میں کیا حشر کروں گا دیکھنا تم. یہ حضرت ابراہیم نے دل میں سوچا، ان کو نہیں بولا. فجعلہم جزازا الا کبیرا لہم، تو توڑ دیا، نیز تو نابود کر دیا اپنے ان بتوں کو، جو اس قوم کے بتیں تھے، سارے کے سارے بت خانوں میں سارے ان کے بڑے بڑے بت موجود تھے پتھروں سے تراشے ہوئے. فجعلہم جزازا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اس کو لاڑی سے. الا کبیرا لہم، مگر یہ کہ ان کے بڑے بت کو چھوڑ گیا. لعلہم الیہ یرجعون، کہ شاید وہ لوگ آئیں اور اس بڑے بت سے رجوع کریں گے، ان معبودوں سے پوچھیں گے. ایک جو بڑا بت رہ گیا تھا، اب ظاہر بات ہے وہ اکیلا رہ گیا تھا، اور کلاڑی بھی اسی کے پاس حضرت ابراہیم نے اس کی گردن میں لٹکا دی تھی، تو یہ اس سے پوچھیں گے کیا ہوتا ہے. قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین. اب یہ ساری کی ساری قوم واپس آئی ہے، تو اس نے دیکھا سارے ان کے جو قیامت اس پر گزری ہے قوم پر، کہ ہمارے ان معبودوں کا حشر کس نے کرا، کس نے ہمارے ان معبودوں کا یہ حالت بنائی ہے، کس نے کیا یہ. قالوا من فعل هذا، وہ کہنے لگے یہ ہمارے بتوں کے ساتھ کس نے یہ حرکت کری.
इन्नहु लमिन ज़ालिमीन, कोई शक नहीं है इसमें कि उसने बड़ा ही अपनी जान पर जुल्म किया है जिसने हमारे इन माबूदों को छेड़खानी करी है। क़ालू समिअना, कहा एक बंदे ने कि हमने सुना है, फ़तन यज़कुरुहुम युक़ालु लहु इब्राहीम, कि एक नौजवान आदमी है जिसका नाम इब्राहीम है, वो तुम्हारे इन माबूदों की गुस्ताखी करता फिरता था, वो ज़ुबान दराजी करता था कि इनकी कोई हकीकत नहीं है, तुमने ऐसे ही झूठे माबूद बना लिए हैं, उसने ये हरकत की होगी, लिहाजा उसको पकड़ना चाहिए। क़ालू फ़अतू बिही अला अयुनिन्नास लअल्लहुम यशहदून, फिर वो सब के सब बोले गुस्से में, तो अच्छा जाओ उसको सब आदमियों के सामने हाजिर करो, एक मजमा जमाओ और उसको जमा करके बुलाओ सबको, ताकि वो लोग उसके गवाह बन जाएं। यानी इस इब्राहिम का जो हम हशर करेंगे, सारी की सारी अवामुन्नास मौजूद हो, देखो हम इसके साथ क्या करते हैं। क़ालू अअन्त फ़अल्त हाज़ा बिआलिहतिना या इब्राहिम, उन सब के सब कौम ने, सरदारों ने पूछा कि इब्राहिम, क्या तूने हमारे इन बुतों के साथ ये हरकत करी है? क़ाल बल फ़अलूहु, उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, कबीरुहुम, इसके बड़े, ये जो बड़ा लटका हुआ सरदार है ना, ये जो बुत है जिसके हाथ से वो निकला है तेशा इसका, और हज़रत इब्राहिम का तेशा और वो जो कुल्हाड़ी निकली है इसकी गर्दन से, तो जाहिर बात है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी यही है कि यही सालिम मौजूद है, और फिर यही जो है टूटा भी नहीं है, और इसी के पास से वो आले कार भी बरामद हुआ है, तो इससे पूछो ना। क़ाल बल फ़अलू, अब जाहिर बात है ये झूठ नहीं था, बल्कि ये तौरिया का अंदाज था, झूठ नहीं है, ताकि कौम गौर करे, उनको मजबूर करवाया हज़रत इब्राहिम ने कि अपने गिरबानों में झांको, तो वाक़यतन सोचने पर मजबूर हो गए कि हाँ बात तो सही है। हाज़ा फ़सलूहुम इन कानू यंतिकून, उन्हीं से पूछ लो ना, अपने बड़े से पूछो बुत से, इन कानू यंतिकून, अगर ये बोलते चालते हो तो। फ़रजाऊ इला अनफुसिहिम, उस पर वो लोग अपने जी में सोचने पर आमादा हो गए कि हाँ बात तो सही कह रहे हैं हज़रत इब्राहिम, ये जो कुछ बोल रहे हैं ठीक तो बोल रहे हैं, गलत तो हम ही हैं, ये बुत बोल थोड़ी सकते हैं। फ़क़ालू इन्नकुम अंतुमुज़ ज़ालिमून, दिल ही दिल में वो सोचने लगे, हकीकत उन पर जब मुनकशिफ हुई कि हाँ ये बात तो एकदम सच कह रहा है और हम ही जालिम रहे। सुम्मा नुकिसू अला रुऊसिहिम, फिर वही वो जो अंदाज होता है कि अपनी हमीयत जाहिलिया और हमारा निज़ाम, हमारा तमद्दुन, हमारी रिवायत, हमारा तहजीब, हमारे आबा व अजदाद का तरीक़ा, फिर उन्होंने अपने सरों को झुका लिया, रूगर्दानी करी। रुऊसिहिम लक़द अलिमत मा हाउलाइ यंतिकून, इब्राहिम तुझे तो ये बात मालूम है कि ये बुत कुछ नहीं बोलते, ये बातचीत कर ही नहीं सकते, तो इनसे क्या तू कोई मुकालमा करने की हमसे दरख्वास्त कर रहा है। क़ाल फ़तअबुदून मिन दूनिल्लाह, हज़रत इब्राहिम ने फरमाया यही बात तो मैं बोल रहा हूँ कि क्या खुदा को छोड़कर तुम ऐसी चीज़ की इबादत करते हो, माला यनफ़उकुम शय्युन वला यज़ुर्रुकुम, जो कि ना तुमको कुछ नफ़ा दे सकते हैं ना नुकसान। उफ़्फ़िल लकुम वलिमा ताबुदून, तुफ़ है तुम्हारे माबूदों पर भी और तुम पर भी, मिन दूनिल्लाह, जिनको तुम पूज रहे हो खुदा के सिवा, अफसोस है, हलाकत है, बर्बादी है तुम्हारे लिए इस मामले में। अफ़ला ताक़िलून, तो क्या तुम अकल नहीं रखते हो, सोचते नहीं हो, गौर नहीं करते, फिक्र नहीं करते हो। अब उन्होंने, जाहिर बात है ये अंदाज जब सुना हज़रत इब्राहिम का, तो एकदम गुस्से में आग बगोला होकर उन्होंने कहा, क़ालू हर्रिक़ूहु वंसुरू आलिहतकुम, उन्होंने कहा जाओ एक बड़ी सी आग को जलाओ, एक लश्कर तैयार करो सारे इंसानों का जो कि एक बड़ी आग जलाए, ऊंची ऊंची इमारतों में वो एक आग, बड़ी सी भट्टी जलाओ, वंसुरू आलिहतकुम, और इसको आग में डालो, जलाओ इस इब्राहिम को, वंसुरू आलिहतकुम, और अपने इन माबूदों की मदद करो, उनका इंतकाम लो, इन कुंतुम फाइलीन, अगर तुमको कुछ करना ही है तो ये काम करो। अब देखें यहाँ कितनी खूबसूरत अल्फाज हैं अगले 69 आयत में। देखें एक तो कायदा होता है, कानून है फितरत का, अल्लाह ताला से यूँ समझिए ये सारे के सारे जो कानून है उसके तहत हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो अज़ खुद ज़ात है वो इन तमाम फितरी कानून से बालातर है। अल्लाह जब चाहे जैसे चाहे किसी भी कानून को तोड़ दे, क्योंकि कानून उसके बनाए हुए हैं, वो कानून का पाबंद नहीं है। आम तौर पर रोज़ रोज़ वो कानून तो तोड़ता नहीं है। अगर रोज़ ही रोज़ ये कानून तोड़ना अल्लाह लग जाए तो साइंस और टेक्नोलॉजी तो मुमकिन ही ना हो। तो ये कवानीन और लॉज ऑफ नेचर और ये जो आग जलाई गई, ये तो बड़ी यूँ समझिए कि एक महकम निज़ाम है अल्लाह का। अलबत्ता ये है कि ये समझना कि अल्लाह ताला इनको नहीं तोड़ सकता, ये बर्बादी है, ये हिमाकत है, ये जाहिलियत है। अल्लाह ने एक वक्त था कि बहते हुए पानी को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी से 2 टुकड़ों में मतलब डिवाइड कर दिया, जुदा कर दिया। अल्लाह ने एक वक्त था कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगुश्त मुबारक से चाँद को 2 टुकड़ों में कर दिया। और अब ये वक्त है कि अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम के लिए आग के बारे में क्या करा, कुलना या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम। जैसे ही हज़रत इब्राहीम उस आग के अंदर कूदे हैं तो हमने आग को हुक्म दे दिया कि ए आग तू ठंडी हो जा
اور تو سلامتی والی بن جا اعلی ابراہیم، ابراہیم کے حق میں بن جا. یعنی ایک دم سلامتی کیوں بولی؟ کیونکہ ایک دم ٹھنڈا ماحول ہوگا تو وہ تو فریزنگ ہو جائے گی، پوری برف جیسی کیفیت ہو جائے گی. تو نہیں، ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی بھی بن جا. تو یہ اللہ کا قاعدہ ہے، قانون ہے. یہ ایک معجزہ تھا ایک طریقے سے. روز روز ایسے معجزے نہیں ہوتے، لیکن اللہ کی حکمت تھی، اللہ کی مشیت تھی کہ اس نے آگ نہ صرف ٹھنڈی کر دی بلکہ سلامتی والی بھی کر دی. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم وارادوا به کیدا فجعلناهم الاخسرین. اور ان لوگوں نے ایک چال چلنا چاہی حضرت ابراہیم کے معاملے میں، برائی کرنا چاہی، قید چلنا چاہا. فجعلناهم الاخسرین، تو ہم نے انہی لوگوں کو ناکام کر دیا. اور میں بھی کافی عرصے تک سوچتا رہا اس میں چال کیا تھی. ان کا چال یہ تھی دوستوں کہ ان کا یہ خیال تھا کہ ٹھیک ہے حضرت ابراہیم ابھی تو بڑے دھڑلے سے بول رہے ہیں، لیکن جب آگ کے نزدیک جائیں گے تو یہ جو ڈٹ کے ابھی بات کر رہے ہیں تو یہ آگ کے کنارے جاتے ہی فوراً توبہ کر لیں گے اور ہمارے دین کو اپنا لیں گے. یہ توبہ کر لیں گے جان بچانے کے لیے. لیکن اللہ نے کیا کرا کہ وہی چال ان پر الٹ دی. حضرت ابراہیم جو ہے وہ کود پڑے اس میں. حالانکہ حضرت جبرائیل آئے بھی تھے، اللہ نے بھیجا بھی آپ کو بچانے کے لیے، لیکن حضرت ابراہیم نے واپس بھیج دیا تھا کہ مجھے کسی سورس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی میڈیم کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے یہاں تک پہنچایا، وہی مجھے یہاں سے نکالے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے چال کو الٹ دیا اور حضرت ابراہیم اس میں بے خطر کود پڑے. بے خطر کود پڑا آتش عشق میں نمرود، آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. فجعلہم جزازا فجعلناہم الاخسرین. اور جب یہ معاملہ ہو گیا تو ونجیناہ ولوطا الی الارض التی بارکنا فیہا للعالمین. اور ہم نے پھر حضرت ابراہیم کو نجات بھی دی اور پھر اس کو عطا کیا ان کے ذریعے سے حضرت لوط علیہ السلام جو تھے ان کو مالک بنا ڈالا ملک شام کا، ایسی زمین کا جس میں اللہ نے برکت رکھی، برکت اور سلامتی رکھی، فیہا للعالمین، تمام جہان والوں کے لیے. یعنی یہ حضرت لوط علیہ السلام ان کے بھتیجے بھی تھے اور وہ ایمان لے آئے تھے ان کے اوپر، اور پھر انہی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہجرت کروائی ان کو. عراق سے شام گئے، پھر فلسطین میں جا کے آباد ہوئے. تو وہاں فلسطین میں تو بہت برکت رکھی تھی اللہ تعالیٰ نے. وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق، اور پھر ہم نے ہجرت کے بعد اس کو اسحاق جیسا بیٹا بھی عطا فرمایا. وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، اور یعقوب کو اضافی عطا فرمایا بحیثیت پوتا. نافلہ نفل یعنی اضافی. اور یعقوب، لفظ یعقوب دیکھیں آپ لوگ عقب سے نکلا ہے، یعنی اسحاق کے بعد عقب پیچھے چلتے ہوئے حضرت یعقوب. ایک طریقے سے بیٹے کی بھی بشارت دی اور پھر پوتے کی بھی بشارت اللہ تعالیٰ نے دی. وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ہم نے ان سب کا جو درجہ ہے وہ اعلیٰ رکھا تھا، نیکوکار رکھا تھا. یہ سارے کے سارے جو بندے تھے یہ صالحین میں سے تھے. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان کو ایک مقتدا بنایا، امام بنایا، پیشوا بنایا. یہدون بامرنا، کہ وہ ہمارے حکم سے بات کرتے تھے، ہمارا ہی حکم دوسروں کو دیتے تھے کہ اللہ کے علاوہ اور کسی کی بندگی نہیں ہوگی. تو یہ باتیں ہیں اپنی جگہ. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے ان کے پاس نیک کاموں کرنے کا ایک خصوصاً ایک یوں سمجھیے ذریعہ بنایا تھا، وحی کے ذریعے. اور وہ وحی کے ذریعے ہم نے ان کو کیا بات بتائی تھی، کیا نیک باتیں سمجھائی تھیں. فعل الخیرات، ایک تو خیرات کے معاملوں میں آگے سے آگے، واقام الصلاۃ، اور صلاۃ نماز کی پابندگی کرنی ہے. وایتاء الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا. وکانوا لنا عابدین، اور وہ سارے کے سارے ہمارے عبادت گزار بندے تھے، عبادت پر جم جانے والے بندے تھے. یہ اللہ تعالیٰ نے ساری کی ساری ان لوگوں کے لیے کری تھی، ساری برکتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دی. اور بالخصوص یہ سارا کا سارا معاملہ ملک فلسطین سے کیوں ایسوسیٹڈ ہے؟ یہ سارا کا سارا اس وجہ سے ہے کہ آج بھی اگر آپ دیکھیں تو کافی انبیاء کی وہاں پہ قبریں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو روحانی اعتبار سے بھی ایک فضیلت عطا فرمائی. اتنے بڑے بڑے انبیاء کے مدفن وہاں پہ موجود ہیں. اور ویسے بھی اگر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے رزق کے اعتبار سے اور اسی طریقے سے روزی کے لحاظ سے اور مال کی کثرت کے لحاظ سے بھی وہاں بڑی برکتیں رکھی ہیں. وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اور حضرت لوط علیہ السلام کو پھر ہم نے حکمت دی، حکومت بھی عطا فرمائی، حکمت بھی دی، دانائی بھی دی. یعنی وہی جو ان کے چچا کو دی اسی طریقے سے بھتیجے کو بھی دی. وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَا، اور علم بھی دیا ان کو، میں مطلب پورا کا پورا علم و دانائی کی باتیں بھی سکھائیں. وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي، اور اس بستی سے ہم نے اس کو نجات دے دی. كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِث، جس کے لوگ رہنے والے گندے کام کرتے تھے. یعنی وہی عامورہ اور صدوم کی بستیاں جن کے رہنے والے مردوں سے اپنی شہوت کو پورا کرتے تھے. تو اس گندی بستی اور گندے لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بندے کو اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹیوں کو نجات عطا فرمائی. انہم کانوا قوم سوء فاسقین، بلا شبہ وہ جو لوگ تھے بڑے ہی ظالم تھے، بڑے ہی بدکار تھے، بڑے ہی ناہنجار اور گنہگار تھے، بڑے بدذات تھے.
वअदखलनाहु फ़ी रहमतिना, और हमने लूत को अपनी रहमत में दाखिल कर लिया। जाहिर बात है कौम को जब नसियम मनसिया कर दिया, हलाक कर दिया, तो अल्लाह ताला ने इनडायरेक्टली हज़रत लूत को जो बचाया तो रहमत में दाखिल किया। इन्नहु मिनस सालिहीन, क्योंकि बिलाशुबा वो बड़े नेक बंदों में से था, साले बंदों में से था। यहाँ अल्लाह के फजल करम से 5वां रुकू मुकम्मल हुआ। और फिर अब छठे रुकू में देखें वही अम्बा और रसूल का जो एक मामला चलता आ रहा है, बड़ा हसीन और दिलकश एक यूँ समझिए कि गुलदस्ता है। यहाँ से अब सारे अम्बिया का नाम आएगा यहाँ से। वनूहन, यानी हज़रत आदम के बाद जो एक तवील अरसा चला और फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की सरकर्दगी में उनकी पूरी कौम आबाद हुई, तो वहाँ से जिक्र है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के क़िस्से को भी ज़रा याद करें। इज़नादा मिन क़ब्ल, जबकि उस ज़माने इब्राहिमी से पहले उन्होंने दुआ करी थी। वो दुआ क्या करी थी वो आगे आ जाएगी आखिरी पारों में। इन्नी मगलूबुन फंतसिर, कि अल्लाह मैं मगलूब हो गया हूँ अपनी इस कौम से, अब तू मेरी इस कौम से इंतकाम ले। फस्तजबना लहू, तो हमने उसकी वो दुआ कबूल कर ली थी। फनज्जयनाहु व अहलहु मिनल कर्बिल अज़ीम, और उसको निजात दी और उसके ताबईन को जो उसको फॉलो कर रहे थे उसको भी निजात दी एक बड़े भारी गम से, यानी वही अज़ाब इलाही से। वनसरनाहु मिनल कौमिल लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, और निजात दे दी हमने उन लोगों को, ऐसे लोगों को, उसी का उनका बदला लिया जिन्होंने हमारे हुक्मों को तोड़ा था, झुटलाया था। यानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बातों को जिस कौम ने नहीं माना, तो जाहिर बात है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की मदद की गई उस कौम पर, ऐसी कौम पर कि जिसने हमारी आयात इलाहिया को झुटलाया। इन्नहुम कानू कौम सौइन, बिलाशुबा ये लोग बहुत ही बुरे थे, बदकार थे, नाहंजार थी पुरानी कौम इसकी। फ़अग़रक़नाहुम अजमईन, तो हमने सबको जमा करके गर्क कर दिया। वो जो एक अजीम उश्शान सैलाब आया है जिससे कौम नूह हलाक हो गई, हालांकि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा भी उनकी निगाहों के सामने गर्क हो गया। व दाऊद व सुलेमान इज़ यहकुमान फिल हर्स, और दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम के किस्से में भी जिक्र कीजिए कि बड़ा ही खूबसूरत किस्सा है उनका, तस्किरा कीजिए। इज़ यहकुमान फिल हर्स, जबकि दोनों किसी खेत के बारे में मशवरा कर रहे थे। इज़ नफशत फ़ीही गनमुल कौम, जबकि उस खेत में कुछ लोगों की बकरियां रात के वक्त चली गई थी और उन्होंने फसल को तबाह कर दिया था। वकुन्ना लिहुक्मिहिम शाहिदीन, और हम इस फैसले को जो लोगों के मुतल्लिक हुआ था देख रहे थे। यानी हज़रत सुलेमान जो इस मामले में अकल और दानाई लगा रहे थे वो हम देख रहे थे, हम खुद देख रहे थे कि क्या मामला हो रहा है। ये मामला क्या हुआ था ज़रा तफसीलन उसको समझ लें कि एक खेती थी, उसमें बड़ी फसलें लहला रही थी, किसी शख्स ने मेहनत करी थी, बीज डाली थी, हल चलाया था, लेकिन किसी दूसरी कौम का एक यूं समझिए कि बकरियों का रेवड़ आया और उसने घुस कर रात के अंधेरे में सारी खेती को तबाह कर दिया। अब ये मुकदमा जब वक्त के रसूल के पास आया, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास, अब इसका हल किस तरह करें। फिर हज़रत सुलेमान को एक बात अल्लाह ताला ने सिखा दी, ये कोई शहजादे की हैसियत से वहाँ मौजूद थे। उन्होंने मशवरा दिया कि इसकी ये जो बकरियाँ हैं वो खेत वाले को दे दी जाएँ, जिसका खेत उजड़ा है, वो इनका दूध पिएगा, उनसे फ़ायदा उठाएगा, और ये शख्स जिसकी बकरियाँ थीं, जिन्होंने खेत उजाड़ा है, उस खेत को दोबारा आबाद करने के लिए ये शख्स अब हल चलाएगा, बीज डालेगा, और जब फसल वापस तैयार हो जाएगी तो वो अपनी बकरियां वापस ले ले और फसल वाले को अपनी फसल वापस मिल जाए। तो इस तरह अल्लाह ने यूँ समझिए कि बड़ा एक हकीमाना और आदिलाना मशवरा अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान को सिखा दिया। वकुन्ना लिहुक्मिहिम शाहिदीन, और हम इस फैसले को जो लोगों के मुतल्लिक वहाँ चल रहा था हम देख रहे थे, हमारी निगाहों के सामने हज़रत सुलेमान ये फैसला कर रहे थे। फ़फ़हमनाहा सुलेमान, हमने उस फैसले की समझ दी सुलेमान को, फैसला करने वाले हम हैं। वकुल्लन आतैना हुक्मन व इल्मा, और हमने उन दोनों को हिकमत और इल्म अता फरमाया, यानी बतमाम व कमाल हज़रत दाऊद को भी और हज़रत सुलेमान को भी। वसख्खरना मा दाऊद अल जिबाल युसब्बिहना वत-तैर, और हमने दाऊद के साथ ताबे कर दिया था पहाड़ों को जो उसके साथ उसके मिलके तस्बीह बयान करते थे, और परिंदों को भी उसके ताबे कर दिया था। ये लहने दाऊदी बड़ा मशहूर है, आवाज़ बड़ी निराली सुरीली थी। ज़बूर के अंदर जो है वो आपको मालूम है नगमे मौजूद हैं, अल्लाह के हम्द के तराने हैं, नगमे हैं। अब जब वो नगमे अपनी खूबसूरत आवाज़ से पढ़ते थे तो पहाड़ भी और वो सारे के सारे परिंदे भी वज में आके झूम जाते थे। ये सारा मामला अल्लाह ताला ने किया, लेकिन अपने ऊपर ले रहा है अल्लाह, वकुन्ना फ़ाइलीन, करने वाले हम थे। लहने दाऊदी अगर मशहूर है, उसकी आवाज़ मशहूर है और एक साज है उसमें, इसी तरीके से पहाड़ झूम रहे हैं, इसी तरीके से सारे परिंदे चहचहा रहे हैं, लहरा रहे हैं, तो ये करने वाले तो हम हैं। वकुन्ना फ़ाइलीन, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कोई इसमें वो नहीं है, अकल नहीं है, कोई फ़हम नहीं है, ये तो करने वाले हम हैं, अल्लाह ताला करता है ये। वअल्लमनाहु सनअत लबूसिल लकुम, और हमने उनको ज़रा बनाने की सनत भी सिखाई, यानी यही ये जो लिबास होता है जंग के लिए, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथों में अल्लाह ताला ने ऐसी कोई कारीगरी रखी थी
کہ وہ سارے کے سارے لوہے کو آرام سے پگھلا سکتے تھے، اور جنگ کا جو سامان ہوتا ہے، تلوار کے وار سے انسان جس سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، لوہے کی ڈھالوں سے بچاتا ہے، یہ ساری چیزیں صنعت اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھا دی تھی۔ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُم، تاکہ وہ تم کو بچائے، ضرر سے، لڑائی سے، ایک دوسرے سے بچائے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، تو تم شکر کرتے ہو یا نہیں؟ شکر کرو گے بھی یا نہیں؟ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفًا، اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کو زور کی ہوا کا تابع بنا دیا تھا، یعنی ساری ہوائیں اس کے تابع کر دی تھیں، یہاں سے وہاں آرام سے جا سکتے تھے۔ تجری بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، وہ ان کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکت رکھی تھی، یعنی غالب گمان ہے یہی ملک فلسطین۔ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہم ہر چیز کو جانتے ہیں، ہمارے علم میں یہ باتیں موجود ہیں، کرنے والے ہم ہیں۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ، اور بعض ایسے شیاطین بھی، مَن یغوصون لہ وَیعملون عملا دون ذلک، جو کہ حضرت سلیمان کے حکم سے غوطہ زنی کرتے تھے، سمندروں میں ڈوب جاتے تھے، اور وہاں وہ سارے کے سارے جو ہیرے اور موتی اور جواہرات تھے وہ نکال کے حضرت سلیمان کے حکم سے لے آتے تھے۔ وَیعملون عملا دون ذلک، اور اس کے علاوہ بھی وہ شیاطین دوسرے کام کرتے تھے۔ وَکُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور ان کے سنبھالنے والے ہم تھے، ہم ہیں ان کے سنبھالنے والے۔ یہ سارا معاملہ ہماری حکمت، ہماری کی ساری مشیت اور ہماری قدرت الہی سے ہو رہے ہیں۔ وَأَیوب، اور حضرت ایوب کا بھی تذکرہ کیجیے۔ اب دیکھیں ایک ہی مضمون چل رہا ہے، ایک ہی رکوع چھٹا، اس میں سارے انبیاء اور رسول کا نام آ رہا ہے، آپ نوٹ کرتے جائیے۔ سب سے پہلے ابتدا ہوئی حضرت ابراہیم سے، پھر حضرت لوط سے، پھر حضرت نوح علیہ السلام سے، اسی طریقے سے بیچ میں حضرت یعقوب، حضرت اسحاق کا بھی ذکر آیا، پھر حضرت داؤد، حضرت سلیمان، اور اب جا کے یہاں 85 آیت میں حضرت ایوب۔ اور ایوب کا بھی ذکر کریں، حضرت ایوب وہ نبی ہیں اللہ تعالیٰ کے جن کو اللہ نے بہت آزمایا ہے، تکلیفوں سے، بیماریوں سے بہت زیادہ آزمائے۔ صبر ایوبی آپ کو معلوم ہے بڑا مشہور ہے، بہت بیماریاں دیں، ایک بیماری کوڑ کی، لیپروسی کی دے دی تھی، تو اس میں آپ کو پتہ ہے جگہ جگہ پھوڑے پڑ جاتے تھے اور اس میں سے بدبو بھی آنے لگتی تھی۔ ایک معاملہ تو یہ ہوا کہ ان کی بیوی اہل و عیال بھی ان کو چھوڑ کر چلا گیا، لیکن انہوں نے، اس بندے نے صبر اور شکر کی روش کبھی چھوڑی نہیں، بلکہ ان سے پوچھا بھی گیا بعد میں جب یہ صحیح ہو گئے تھے کہ آپ کو کون سے دن زیادہ اچھے لگے، وہ بیماری کے یا پھر شکر وہ صحت یابی کے؟ تو انہوں نے کہا بیماری کے، کیونکہ وہ وقت ایسا تھا کہ حضرت ایوب کو اللہ تعالیٰ کی آواز سنائی دیتی تھی اس بیماری میں، اس کرب میں، کہ بیٹا کہ تم ٹھیک بھی ہو کہ نہیں ہو، اس طریقے سے۔ تو یہ معاملہ ان کے لیے زیادہ خوش آئین تھا، لیکن بہرحال صبر بھی اللہ کی طرف سے، شکر بھی اللہ کی طرف سے، بیماری بھی اللہ کی طرف سے، اور شفا بھی اللہ کی طرف سے۔ اس لیے فرمایا وَأَیوب، حضرت ایوب کا بھی تذکرہ کریں، اذ نادا، جب کہ اس نے دعا کری، ایک پکارا اس مبتلا ہونے میں مرض کے باوجود، کیا پکارا؟ ربہ انی مسنی الضر، کہ رب میرے مجھے یہ تکلیف لاحق ہو گئی ہے، مجھے ناگوار شے محسوس ہو رہی ہے، رنج پہنچ رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے۔ وانت ارحم الراحمین، اور اے اللہ تو تمام رحم کرنے والوں میں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، میری اس تکلیف کو رفع فرما، میری اس بیماری کو دور فرما۔ فاستجبنا لہ، تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی۔ فکشفنا ما به من ضر، تو ہم نے کھول دی اس کی تکلیف کو، دور کر دیا ہم نے اس کے ضرر کو، تکلیف کو، رنج و غم کو۔ وآتیناہ اہلہ، اور اس کا جو کنبہ لوٹ کے چلا گیا تھا واپس ہم نے وہ کنبہ عطا فرما دیا۔ ومثلہم معہم، اور اس کے علاوہ اس کی گنتی اور بڑھا دی، اور اہل و عیال اللہ تعالیٰ نے دے دی، اور اولادیں دے دی اللہ نے۔ رحمتا من عندنا، یہ سب کچھ ہوا ہے ہماری رحمت سے، رحمت خاصہ سے یہ سب معاملات ہوئے ہیں۔ وذکریٰ للعابدین، اور یہ عبادت کرنے والوں کے لیے یادگار ہے، یاد دہانی ہے کہ کوئی بھی صبر ہو، کوئی بھی ناگوار شے موجود ہو تو اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرو۔ ایک طرف ان کا معاملہ ہے، ان کا صبر ہے، اور ایک جگہ ہمارے معاملات ہیں، ہمارے دکھ ہیں، ہمارے غم ہیں، اور ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے۔ صبر یعقوب کی جگہ ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں رو رو کے آنکھیں جو ہیں سفید ہو گئیں، لیکن پھر بھی کہہ رہے ہیں صبر جمیل، صبر جمیل، صبر کروں گا لیکن جمیل والا، بہترین طریقے سے۔ یہ نہیں کہ منہ وہ بنا کے صبر جو آج کا انسان کر رہا ہے کہ تکلیف آ گئی ہے، منہ بنا کے اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کر رہا ہے اور شرکیہ کلموں پہ تک بولنے پر آ جاتا ہے، یہ نہیں ہے۔ صبر جمیل، تو ایک ان کا معاملہ تھا، ایک ہمارا معاملہ ہے۔ حالانکہ ان کی اولاد چھوٹ گئی ان سے، اور جب اولاد کے ملنے کا وقت ہونے لگا تو دوسرا جو بھائی تھا بنیامین، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان سے لے لیا، حضرت یوسف علیہ السلام کی حکمت سے وہ ان کے پاس رہ گیا۔ تو ایک نہ شد دو شد، دو دو بھائی چلے گئے، دو دو بیٹے چلے گئے، لیکن بالآخر انجام کیا ہوا؟ انجام یہی ہوا کہ جو صبر کرتا ہے اس کا اینڈ ریزلٹ بہترین ہوتا ہے، دنیا میں نہیں تو آخرت میں تو اللہ تعالیٰ ضرور دیتا ہے۔ اس لیے یہاں دنیا میں ہی حضرت ایوب کو انہوں نے دے دیا کہ انہوں نے آتیناہ اہلہ ومثلہم معہم، ہم نے زیادہ کر دی اس کی گنتی،
اس کے برابر اور بھی ہم نے اپنی رحمت خاصہ سے اس کو عطا فرمائی. وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ، عبادت کرنے والوں کے لیے اس میں یاد دہانی ہے، نصیحت کا سامان ہے. وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ، اور اسماعیل، حضرت ادریس اور حضرت ذی الکفل. آپ کو معلوم ہے حضرت ادریس اور حضرت شیس یہ دو وہ رسول ہیں جو کہ حضرت آدم اور حضرت نوح کے مابین ہیں، بیچ کے فاصلے پہ ہیں. لیکن حضرت ذی الکفل ان کی تفصیل معلوم نہیں ہوتی. قرآن میں بھی بڑا لمیٹڈ انداز میں ان کا ذکر ہوا ہے یہاں پہ، احادیث میں بھی صراحتاً ہمیں نہیں معلوم ہوتا، لیکن بائبل میں ایزیکیل کے نام سے ان کا نام مشہور ہے. وذی الکفل کل من الصابرین، یہ سارے کے سارے صابر بندے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف جھکنے والے بندے تھے، بہترین بندے تھے. ان کو جو بھی تکلیف پہنچتی تھی اس پہ رضائے رب پہ راضی رہتے تھے. رضائے رب پہ راضی رہے، یہ حرف آرزو کیسا، خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم تو کیسا. وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، اینڈ رزلٹ یہی ہوا کہ ہم نے رحمت خاصہ میں ہم نے ان سب کو داخل کر دیا. إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، بے شک یہ کمال صلاحیتوں والے تھے، صالح تھے سارے کے سارے. وَذَنُّونَ، اور وہ شخص جو مچھلی والا تھا. وَذَنُّونَ، مچھلی والے اس پیغمبر کو بھی یاد کریں، حضرت یونس علیہ السلام. ان کا بھی معاملہ یوں سمجھ لیجئے بڑا دلکش ہے. وہ مچھلی والا وَذَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، جبکہ وہ غصے بھرا ہوا یعنی غصے میں بھرپور، غضبناک ہو کر اپنی قوم سے چل دیا. اب ظاہر بات ہے غصہ کس پہ تھا؟ یہ معاذ اللہ غصہ اللہ پر تو نہیں تھا، بلکہ یہ غصہ قوم پر تھا کہ کتنی ناہنجار قوم ہے، کتنی ظالم قوم ہے، کتنی شرکیہ قوم ہے کہ اتنے سال میں نے ان کو دعوت دی، تبلیغ دی، لیکن یہ لوگ شرک پر اڑے رہے، اپنی قوم کو چھوڑ کر آ گئے. بس ایک خطا ہو گئی کہ اللہ کی طرف سے ابھی کوئی ایکسکلوزیو پرمیشن نہیں تھی کہ وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر آ جائیں. جیسے سیرت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب ہجرت کا وقت آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اینڈ تک منتظر رہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام بڑے لوگوں کو مدینہ بھجوا دیا کہ تم لوگ پہلے چلے جاؤ، آباد ہو جاؤ وہاں، لیکن خود جو ہے انتظار میں رہے اللہ کے حکم کے. حالانکہ حضرت ابو بکر بار بار کہتے تھے، انہوں نے اپنی اونٹنیاں جو ہیں وہ تیار کر کے فروا رکھی ہوئی تھیں کہ یا رسول اللہ آپ حکم دیں گے ہم چلیں گے، لیکن پھر بھی اللہ کے اس نبی نے انتظار کرا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، رسول اپنی جگہ نہیں چھوڑ سکتا جب تک اللہ کی طرف سے اجازت نہ ہو. لیکن حضرت یونس کے اندر وہ حمیت حق، اس کی غیرت اتنی تھی کہ وہ ناراض ہو کر چل دیے. لیکن یہ بڑے لوگوں کا چھوٹا سا معاملہ بھی اللہ کے نزدیک بہت سخت ہو جاتا ہے. تو بہرحال الفاظ تو ایسے ہیں کہ پڑھتے ہوئے بھی کلیجہ ہل جاتا ہے، لیکن یہ معاملہ ہے اللہ اور اپنے جلیل القدر رسول کا. اور یہ وہی رسول ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ مجھے یونس ابن متہ پر بھی فضیلت مت دو. ایک ہی وقت یہ رسول ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک تکلیف سے گزارا ہے. وہ بھی تکلیف کیا؟ وَذَنُّونَ، اور وہ مچھلی والا، اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، کہ جب وہ اپنی قوم سے خفا ہو کر، غضبناک ہو کر چل دیا. فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اور اس نے یہ گمان سمجھا کہ ہم اس کو پکڑیں گے نہیں، اس پر گرفت نہیں کریں گے. اب یہ الفاظ دیکھیں بظاہر بڑے سخت ہیں، سخت الفاظ ہیں، لیکن یوں سمجھ لیجئے یہ سمجھانے کا اسٹائل ہے. اس بات کا تو کوئی امکان موجود ہی نہیں تھا کہ حضرت یونس کے دل میں ایسی کوئی بات آ جائے کہ اللہ پکڑے گا نہیں. وہ جلیل القدر ہیں، لیکن فرمایا کیا؟ فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اس نے یہ گمان سمجھا کہ ہم اس کی، وہ ہماری گرفت سے نکل جائے گا، ہم اس پر قادر نہیں ہیں. تو ہم نے ظاہر بات ہے پھر ایک کیفیت رکھ دی. اور وہ کیفیت کیا تھی کہ جس اس سمندر کی کشتی میں وہ سوار تھے، جا رہے تھے، وہاں اچانک طوفان آ گیا. اور جب طوفان آیا تو ظاہر بات ہے کشتی جو ہے وہ الٹنے لگ گئی. ایسا معاملہ ہو گیا کہ بوجھ زیادہ تھا، تو قوم نے یہ ڈیسائیڈ کرا جو کشتی میں سوار تھے کہ کسی شخص کو پھینکا جائے تاکہ یہ جو پوری کشتی ہے اس کا جو بوجھ ہے وہ ہلکا ہو، تاکہ طوفان سے آرام سے نکل سکے. قرآن دازی ہوئی کہ کون پھینکا جائے گا، تو اس قرآن دازی میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام آ گیا. تو جب یہ پھینکے گئے تو کیا معاملہ ہوا؟ فنادى في الظلمات، مچھلی نے ان کو نگل لیا، اور وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر کے اندھیروں میں سے پکار اٹھا، اللہ الہ الا انت سبحانک، کہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو پاک ہے، بے شک میں نے ہی اپنی جان پر ظلم کرا. انی کنت من الظالمین، میں تھا قصوروار، میں تھا خطا کار، یا اللہ مجھ سے کوتاہی ہو گئی، اب تو اس اندھیرے سے مجھے نکال. اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ آیت کریمہ ہے، یہ بڑی بھاری دعا ہے. فاستجبنا لہ، تو ہم نے اس کی دعا کو سن لیا، قبول فرما لیا.
वनज्जयनाहु मिनल गम, और उस गम से, उस घुटन से, उस अंधेरे से उस बंदे को निजात दी। वकज़ालिका नुंजिल मुमिनीन, और इसी तरीके से हम ईमान वालों को भी निजात दिया करते हैं, करते हम हैं। व ज़करिया, और ज़करिया अलैहिस्सलाम का भी, जो हम पढ़ चुके हैं सूरह मरियम के आगाज़ में ही। इज़ नादा रब्बहू, उसने जब अपने रब को पुकारा, रब ला तज़रनी फ़र्दन व अंत खैरुल वारिसीन, है रब मेरे मुझको लावारिस मत रख, मुझे औलाद अता फरमा जो मेरे इस मिशन को आगे लेकर चले। ला तज़रनी फ़र्दा, मुझे बेवारिस मत छोड़, लावारिस मत छोड़। व अंत खैरुल वारिसीन, मुझे औलाद दे क्योंकि तू तमाम वारिसों में सबसे बेहतरीन वारिस है। बेशक ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी और अलवारिस तू ही तो है, तो तू मुझे बेहतरीन औलाद अता फरमा। फस्तजबना लहू, तो हमने उस बंदे की भी दुआ सुनी, कबूल फरमाई। ववहबना लहू यहया, और हमने उसको अता फरमाया फर्जन यहया। वअस्लहना लहू ज़ौजा, और उनकी खातिर उनकी बीवी को भी सही कर दिया, वो बीवी बांझ थी, औलाद के काबिल बना दिया। इन्नहुम कानू युसारिऊन फिल खैरात, ये सब वो लोग हैं जो नेक कामों में दौड़ते थे, अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर का फरीजा अंजाम देते थे। फिल खैरात, आगे ही आगे बढ़ते थे, सबकत ले जाते थे नेकियों में। वयदऊनना रगबन व रहबा, और उम्मीदवार रहते थे, हमारी इबादत करते थे। उनके अंदर वही मामला होता था, बैन अल खौफ व रजा, वो डरते भी रहते थे, खौफ में भी रहते थे अल्लाह ताला की पकड़ से, मुहासबे से, लेकिन साथ साथ अल्लाह ताला की रहमत के उम्मीदवार भी थे। वकानु लना खाशिईन, और वो हमारे सामने सब के सब खुशू और खुजू से पेश आते थे, लर्जा और तरसा रहते थे, वो क़यामत के या मुहासिबे से घबराए रहते थे। वल्लती अहसनत फरजहा, और यहाँ आखिरी जिक्र है हज़रत मरियम सलामुन अलैहा का, और उस बीबी मरियम का भी तस्करा करें। फरजहा फनफखना फीहा मिर रूहिना, कि जिसने अपनी नामोस को बचाया, अपनी इज्जत असमत को और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करी और पाक दामन रही। फनफखना फीहा मिर रूहिना, सो हमने अपनी फूंक दी अपनी रूह में से उसके अंदर। वजअलनाहा वब्नहा आयतल लिल आलमीन, और हमने उनको और उनके फर्जंद, उनके बेटे ईसा को निशानी बना डाला तमाम जहान वालों के लिए। ये अल्लाह की निशानी थे ईसा इब्ने मरियम। इन्न हाज़िही उम्मतुकुम उम्मतन वाहिदा, बेशक तुम उम्मत एक ही उम्मत हो, वाहिद उम्मत हो। व अना रब्बुकुम फाबुदून, और तुम सब का रब मैं हूँ, माबूद बरहक अल्लाह है, सो तुम उसी की इबादत किया करो। यानी वैसे तो उम्मत इब्राहीम है, उम्मत इस्माइल है, उम्मत मूसा है, उम्मत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है, लेकिन दर हकीकत उम्मत एक ही थी, दीन सबका एक ही था, माबूद सबका एक ही है। ये सब अंबिया एक ग्रोह हैं, एक ही के मानने वाले हैं, एक ही के इबादतगार हैं। इसी तरीके से एक ही दावत उन्होंने दी कि अल्लाह के अलावा और किसी की इबादत नहीं होगी। वाना रब्बुकुम फाबुदून, अल्लाह ही की इबादत होगी। हाँ, ये बात है कि शरीयत सबकी अलग रही, वो शरीयत में वक्तन फ़वक्तन चेंज आता रहा। हज़रत मूसा की शरीयत अलग थी, हज़रत ईसा की अलग थी, और अब शरीयत बतमामो कमाल अल हुदा बन के हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत बन गई है। इसका मजमून तो सूरह शूरा में आएगा। लेकिन लोगों ने क्या किया? उम्मत तो एक ही थी, रास्ता तो एक ही था, सिरात मुस्तकीम तो एक ही था, लेकिन लोगों ने क्या किया? और ये है कांप देने वाली आयत, आयत नंबर 93, वतक़त्तअू अम्रहुम बैनहुम, लोगों ने अपने दीन में इख्तिलाफ बाजी शुरू कर दी, दीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया, दीन को मुख्तलिफ हिस्सों में निकाल लिया, मुख्तलिफ रास्ते निकाल दिए, मुख्तलिफ पगडंडियां निकाल दी। और वो पगडंडियां निकलते निकलते इतनी दूर हो गई हैं, वो रास्ते इतने दूर और जुदा जुदा हो गए हैं कि पहचानी हुई सूरत भी पहचानी नहीं जाती, बल्कि अब तो बस फ़िरक़े रह गए हैं। शिया का फ़िरक़ा है, सुन्नी का फ़िरक़ा है, कोई बरेलवी है, कोई वहाबी है, कोई अहले हदीस है, और हर फ़िरक़े ने अपनी अपनी लिए चीज़ों को अपॉइंट किया हुआ है। वतक़त्तअू अम्रहुम, कता कर दिया इन्होंने, अमर को कता कर दिया, हमारे इस दीन को जुदा जुदा कर दिया। जो बरेलवी थे वो हुजूर की शान वाली इज्जत वाली आयत को अपनी महफिलों में रखते रहे, उन्होंने उसको हिस्सा बना लिया। जो अहले हदीस थे, हुजूर की बशरियत को नुमाया करने के लिए उन्होंने सूरह काफ की आखिरी आयत को अपनाना शुरू कर दिया। जो सूफी लोग थे और ये पीर और मुर्शिद वाले लोग थे, उन्होंने इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उन्होंने इस आयत को फॉलो करना शुरू कर दिया। तो ये तो टुकड़े टुकड़े हो गया दीन। सूरह हिजर में आप लोग पढ़ेंगे अल्लज़ीना जअलुल कुरआन इज़ीन, कि इन्होंने कुरान को भी इसको टुकड़े टुकड़े कर दिया है, कुरान को भी इस उम्मत ने गोया कि तकसीम कर दिया है। इसको वहदत और कुल की हैसियत से लेकर चलना तो मुमकिन ही नहीं है किसी के लिए। हालांकि असल शय तो ये थी, इसकी पूरी पूरी बातें मानी जाती, इसके निज़ाम अदल और इंसाफ को गालिब किया जाता, जितनी भी हमारे अंदर हिम्मत होती,
تو ان تقسیمات سے بالا تر ہونے کی ضرورت ہے، ان تقسیمات سے اٹھنے کی ضرورت ہے. کل الینا راجعون. اور ساتھ ساتھ دھمکی کا بھی انداز ہے کہ ابھی تو تم نے ٹکڑے کر لی ہیں لیکن سب کے سب میرے پاس آ جاؤ گے. آنا تو میرے پاس ہی ہے، آج نہیں آؤ گے کل آؤ گے، کل نہیں آؤ گے پرسوں آؤ گے، آنا تو ہے. کل الینا راجعون. اور جب آؤ گے تو دیکھو کیا معاملہ ہوگا. فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ. جو شخص نیک کام لے کر آئے گا وَهُوَ مُؤْمِن. اور ایمان کے بغیر نیک عمل کی تو اللہ کے نزدیک کوئی وقت ہے ہی نہیں. اس کو مومن ہونا پڑے گا. اگر مومن نہیں ہے تو ظاہر بات ہے ریاکاری کا عنصر ہے. اس نے پھر یہ جو سارے کے سارے چندے اکٹھے کیے ہیں، بڑی بڑی ملز اور کارخانے بنائے ہیں، اور یوں سمجھیے کہ اولڈ ہاؤس چیریٹی ہاؤسز بنائے ہیں، تو یہ تو لوگوں کو دکھاوے کے لیے ہو گیا. ایمان اگر ہوتا تو اس کی رضا جوئی تو اللہ کی طرف سے ہوتی نا. جب تک ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کسی بھی عمل کی جڑ بنیاد نہیں ہے تو اس کی نیکی نیکی ہے ہی نہیں. فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِن. ہوگا بھی مومن اگر وہ، فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ. سو اس کی یہ محنت، اس کی یہ جد و جہد، اس کی یہ قدردانی، اس کی یہ ساری کی ساری سعی، اس کی ایثار، اس کی قربانی، وہ کبھی رائگاں نہیں جائے گی، وہ کبھی اکارت نہیں جائے گی. فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ. وہ اکارت جانے والے نہیں ہیں. وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ. اس کو تو ہم خود لکھ رہے ہیں، ہم لکھ رہے ہیں، ہم خود قدردان ہیں، ہم شکور ہیں. ہم لکھ رہے ہیں کہ آج میرے بندے نے میرے لیے یہ کام کیا، میرے بندے نے یہ وقت یہ کام کیا، میرے دین کی سرفرازی کے لیے یہ فلا فلا وقت یہ کام کیا. وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ. ہم لکھ رہے ہیں اس کا عمل. وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ. اور حرام ہے ایسی بستی پر اہلکناہا انہم لا یرجعون، کہ جس کو ہم برباد کر دیں اور وہ لوٹ کر آ جائے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. یعنی اس میں دو معنی ہیں کہ جن بستیوں پر اللہ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہوتا تھا تو چاہے نبی یا رسول آ جائیں وہ نہیں ہٹتے تھے، وہ نہیں لوٹتے تھے، کیونکہ رسول تو اتمام حجت کے لیے آتے ہیں. اللہ بھیجتا ہے اس لیے تاکہ حق کا حق ہونا ظاہر کر دے، لیکن ان کو معلوم ہوتا تھا کہ وہ لوگ شرک میں اور کفر میں اتنے بڑھ چکے ہیں کہ اب وہ لوٹیں گے نہیں. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو بستی ایک بار نسیم منسیہ ہو جائے، برباد ہو جائے، اب وہ دوبارہ آباد نہیں ہو سکتی. وحرام علی قریہ اہلکناہا انہم لا یرجعون. اب وہ لوٹیں گے نہیں. حتی اذا فتحت یأجوج ومأجوج. یہاں تک کہ وہ وقت آ جائے گا کہ کھول دیے جائیں گے یاجوج اور ماجوج. وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ. اور تم دیکھو گے، تمہاری نظریں دیکھیں گی کہ وہ ہر اونچائی سے گرتے ہوئے معلوم ہوں گے. یہ دوسرا مقام ہے جہاں یاجوج اور ماجوج کا ذکر آ رہا ہے. ایک ذوالقرنین کے ساتھ آیا تھا سورہ کہف میں، اور اب ایک یہاں ہے. ان کا دربند نام سے وہ جگہ موجود ہے جس کی تفصیل میں آپ لوگ کو سورہ کہف کے ضمن میں سمجھا چکا ہوں کہ وہ دیوار کے آثار اب نظر آ چکے ہیں. لہٰذا ایک وقت آئے گا قیامت سے قبل یاجوج و ماجوج کا سیلاب دنیا میں آنے والا ہے. اس کی صحیح حدیثوں سے ہمیں پتہ چلتی ہے باتیں. ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ جو اسکینڈیوین کنٹریز ہیں، ناردرن یورپ اور وائٹ اینگلو سیکسنز، یہ سب یاجوج ماجوج کے ایک وقت میں سیلاب تھے جو مختلف موقعوں پر کھولے گئے. انہوں نے دنیا میں ظلم اور ستم ڈھایا. لیکن ایک یہ معاملہ ہے کہ ایک وقت آئے گا روز قیامت سے قبل کہ ان کا یہ بند دوبارہ کھلنا ہے. کھل گئے یاجوج و ماجوج کے لشکر تمام. چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حرف ینسلون. وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ. یہ جو آرمیگڈون ہونے والی ہے، یہ جو کرسچنز بولتے ہیں اور حضور کی تعلیم سے ہمیں بات پتہ چلتی ہے، ملحمۃ العظمیٰ. ملحمہ کہتے ہیں گوشت کو. یہ گوشت ایسا کٹ کٹ کے اس جسم سے نکلے گا اس آرمیگڈون میں کہ حضور نے فرمایا کہ ایک بہت بڑی تباہی ہوگی، بہت بڑی تباہی. ایک طرف یہود اور عیسائی جمع ہو جائیں گے، ان کی فورسز ہوں گی، اور ان کا ایجنٹ ہوگا دجال، اینٹی کرائسٹ. اور یہاں ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی. یہاں سارے مسلمان ایک طرف ہوں گے، اور یہ جنگ لڑی جائے گی مڈل ایسٹ میں، یہی فلسطین کے میدان میں، اور بہت بڑی تباہی ہوگی. اس موقع پر حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا، آسمان سے خصوصی مدد ہوگی، پھر زمینی مدد ہوگی، حضرت مہدی کا نزول بھی ہوگا. حضرت مہدی بھی وہاں پہ موقع میں موجود ہوں گے، جو حضرت حسن کی نسل میں سے ہوں گے، حضرت فاطمہ الزہرا کی نسل میں سے ہوں گے. خراسان کے علاقے سے، مشرقی کونے سے اسلامی حکومت آلریڈی قائم ہو چکی ہوگی، وہاں سے فوجی نکلیں گی ان کی مدد کرنے، جس میں الحمدللہ حضور نے فرمایا یہ خراسان کا جو علاقہ ہے یہ مشرق کی طرف ہے. جیسا حضور نے فرمایا کہ مجھے مشرق کی طرف سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، اور اس مشرق میں الحمدللہ پاکستان بھی ہے، افغانستان بھی ہے، انڈیا بھی ہے. حضور نے اپنی ہی سرزمین کو کیوں نہیں بتایا، عرب کو کیوں نہیں بتایا؟ کیونکہ اس سے پہلے وہ فرما چکے تھے وَيْلٌ لِّلْعَرَبِ کہ عرب کے لیے تو بربادی ہے، ہلاکت ہے. آج ساری کے سارے عرب جو ہے وہ تو عیاش بن کے بیٹھے ہیں.
تو یہ سب مدد ہونی ہے، ایک اسلامی حکومت اسی عرب کے مشرق سے آباد ہو چکی ہوگی اور خراسان کا علاقہ ہوگا، یہ سب جائیں گے مدد کے لیے ان کی، حضرت مہدی کی. اور حضور نے فرمایا کہ برف کی سلیب سے بھی اگر تم کو جانا پڑے تو تم لوگ نکلنا، ان کی مدد کرنا، یہ سب سے بڑا جہاد ہوگا. پھر ابا وول حضرت عیسیٰ کی آسمانی خصوصی مدد ہوگی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آگاہی ان کو ہوگی. اور پھر خصوص جتنا ہمیں روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی نگاہ جہاں تک جائے گی یہودی پگھلتے چلے جائیں گے، پگھلتے چلے جائیں گے. پتہ نہیں کیسی لیزر اللہ تعالیٰ ان کی آنکھ میں رکھے گا. اور اس کے باوجود یہ سب معاملہ ہو جائے گا تو مسیح الدجال وہ جب ظاہر ہوگا وہ کہے گا کہ میں خدا ہوں. اس کو قتل کریں گے حضرت عیسیٰ مقام لد پر، جو لڈا ان کا ایک ایئر بیس بنا ہوا ہے، کہ وہ جو دجال ہے وہ بھاگنے کی فکر میں ہوگا اور وہاں جا کے حضرت عیسیٰ اس کو قتل کریں گے. بہرحال ان سارے واقعات کے بعد ایک سیلاب آئے گا اور وہ آخری آزمائش ہوگی تمام اہل ایمان کے لیے کہ یاجوج و ماجوج کے ذریعے سے ان کا بند کھل جائے گا. حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وهم من کل حدب ینسلون، ہر اونچائی سے یہ گرتے ہوئے معلوم ہوں گے. ہمالیہ اور یہ جو سینٹرل ایشیا کے جو ماؤنٹینز ہیں ان پہاڑیوں کو کراس کر کے یہ ایک کے اوپر ایک ابل ابل کے ایک طریقے سے جس طرح نازل ہوں گے. یہ جو چائنا کا پورا علاقہ ہے، اینگلو سیکسنز کا پورا علاقہ ہے، یہ سارے کے سارے وہاں سے نازل ہوں گے. وقترب الوعد الحق، اور وعدے کا وقت جو کہ ایک دم سچا ہے وہ قریب آ جائے گا، قیامت اور قریب آ جائے گی. فَإِذَا هِيَ شَاخَصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، سو کافروں کی اور منکروں کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، پھٹی رہ جائیں گی نگاہیں. کہ جس طرح خوف کے حالت میں ہوتا ہے، خوف کی وجہ سے جو نگاہیں پتھرا جاتی ہیں، ادھر سے ادھر نہیں ہو پاتی ہیں، یہ معاملہ ہوگا ان کفار کے ساتھ. یا ویلنا قد کننا فی غفلۃ من ھذا بل کننا ظالمین، اور وہ ایک دم کمبختی کے لحاظ سے انداز سے بولیں گے کہ ہائے ہماری کمبختی، ہم ہی غفلت میں رہے، ہم ہی ظلم میں رہے، ہم ہی ظالم رہے، ہم ہی قصوروار رہے. محمد مصطفیٰ نے تو ساری خبریں صحیح دی تھیں، اور وہ جو ہماری احادیث کی کتابوں میں بھی تھا وہ تو ایک دم بات صحیح ثابت ہو رہی ہے. بلکہ ہم نے توجہ نہیں فرمائی، ہم نے غور نہیں کرا، ہم نے فکر نہیں کری، اس وقت کی تیاری نہیں کری. انکم وما تعبدون من دون اللہ، یقیناً تم اے مشرکوں اور وہ لوگ جو کہ اللہ کے علاوہ جن کی تم عبادت اختیار کر کے بیٹھے ہو، یعنی تمہارے یہ معبود، یہ بت وغیرہ، حسب جہنم، یہ سب کے سب جہنم میں جھونکے جائیں گے. انتم لہا واردون، اور تم سب کو اس میں داخل ہونا پڑے گا، تم لازماً وہاں سے گزرو گے. لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوہا، اگر یہ تمہارے معبود واقعتاً معبود الہی ہوتے، واقعتاً معاذ اللہ اگر یہ اس دنیا کے بنانے والے ہوتے، ما وردوہا، تو اس جہنم میں کیوں جاتے؟ وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہ سب کے سب اسی میں رہیں گے، وہیں رہیں گے، وہیں چیخ و پکار کرتے رہیں گے. لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ، وہ انہی میں ان کا شور ہوگا، چیخ و نالو و شیوند ہوگا. وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ، اور وہ اپنے اسی غل و شور میں کسی کی بھی بات نہیں سنیں گے. حالانکہ اگر یہ ان کے معبود ہوتے تو ساتھ جلتے کیوں؟ لیکن وہ چیخ و پکار بھی آج نہیں سن پائیں گے ان کی. لیکن اس کے برعکس ان الذین سبقت لہم من الحسنی، اور یقیناً وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے بھلائی مقرر ہو چکی ہے پہلے ہی، جن کے لیے پہلے سے ہی ہماری بات طے ہو گئی ہے، ان کے لیے بھلائی ہے، یہ جنت میں جائیں گے. اولئک عنہا مبعدون، وہ اس دوزخ سے دور کر دیے جائیں گے. مشاہدہ تو اللہ کروا دے گا پل صراط پر. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، سورہ مریم کی آخری آیت، کہ وہاں اللہ تعالیٰ مشاہدہ کرا دے گا پل صراط پر کہ نیچے جہنم ہے، اسی جہنم کی وادی سے گزر کے تم آ رہے ہو. تو یہ آپ خود سوچیں کتنی زیادہ قدردانی ہوگی اللہ تعالیٰ کی ان اہل ایمان کے دلوں میں کہ کتنے ہولناک انجام سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا لیا. اولئک عنہا مبعدون، اس دوزخ کے انجام سے وہ محفوظ کر لیے جائیں گے. لا یسمعون حسیسہا، وہ وہاں اس کی آہٹ بھی نہیں سن پائیں گے، کیونکہ یہاں سے تو وہ دور کر دیے گئے ہیں، تو اب آہٹ کا تو سننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وَهُمْ فِي مَشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ، اور وہ لوگ اپنی جی میں جو چیزیں چاہیں گے وہ وہاں موجود پائیں گے ہمیشہ ہمیشہ. یعنی جو ان کا دل فراہم، جو دل اور تمام مرغوبات نفس جو ان کو فراہم کر دی جائیں گی، جس چیز کی وہ ڈیمانڈ کریں گے وہ وہاں حاضر ملیں گی. خالدون، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. لا يحزنهم الفزع الاکبر، ان کو وہ بڑی گھبراہٹ جو ہوگی، بڑی گھبراہٹ اور بڑی ایک فزع اکبر، اس سے وہ محفوظ رہیں گے. یہ فزع اکبر کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ یہ بڑی گھبراہٹ جس سے اللہ تعالیٰ اپنے اہل ایمان بندوں کو محفوظ رکھے گا، یہ کیا ہے؟
اسی سے دیکھیں اگلی سورہ حج اسٹارٹ ہو رہی ہے، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، وہ بڑی گھبراہٹ ہے در حقیقت وہ نفخہ اول، یہ ہوگا اصل نفخہ ثانیہ۔ یہ جو فضا اکبر ہے جس سے شروع ہو رہی ہے سورہ حج، یہ تو تفصیل وہاں کھلے گی، لیکن اس فضا اکبر سے ان کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ یہ اللہ کا خاص کرم ہوگا کہ یاجوج و ماجوج کے خاتمے کے بعد جب یاجوج ماجوج بھی مر جائیں گے، کہ خاص اللہ کی طرف سے ہوگا یہ بھی، کہ ایک سیلاب آئے گا پوری دنیا میں وسیع پیمانے پر، اور یہ یاجوج اور ماجوج کی لاشوں کو، جس سے پوری دنیا میں ایک بدبو پھیل چکی ہوگی، وہ ساری لاشوں کو ڈسپوز کرے گا، اور فائنلی پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ ہوگا، اسلامی حکومت ہر خطے پہ قائم ہو جائے گی، جس کو حضور نے فرمایا کہ اللہ نے میرے لیے پوری زمین کو سمیٹ دیا، یہاں تک کہ میں نے مشرق کے بھی تمام کونے دیکھ لیے، مغرب کے بھی تمام کونے دیکھ لیے، اور کوئی گھر اور کوئی خیمہ نہ بچا تھا کہ جہاں اسلام داخل نہ ہو گیا ہو، اور میری امت کی حکومت تمام جگہوں پر قائم ہو چکی تھی۔ لہٰذا اسلام کو تو ویسے ہی غالب ہونا ہے، بس ہم کو طے کرنا ہے کہ ہم اس میں کتنا اپنا انپٹ دے دیں۔ لہٰذا یہ 5 دور جو حضور نے فرمایا احادیث میں، کہ پہلا دور ہوگا دور نبوت، پھر ہوگا خلافت من حاج النبوہ، وہ خلافت کا دور بھی گزر گیا، حضور کے انتقال کے بعد جب خلافت شروع ہوئی حضرت ابو بکر عمر عثمان علی کے ساتھ، تو وہ خلافت کا دور بھی ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت وہ بھی ختم ہو گیا، اس کا بھی دروازہ بند ہو گیا۔ پھر حضور نے فرمایا ایک دور آئے گا ظالم ملوکیت والا، ظالم لوگوں کا، تمہارے حکمران ظالم ہوں گے۔ پھر چوتھا دور آئے گا غلام ملوکیت کا، تم لوگ جو ہے غلام کی طرح ٹریٹ کیے جاؤ گے۔ اور پھر خلافت من حاج النبوہ کا دور پھر شروع ہوگا، جو کہ گلوبل ہوگا۔ ابھی کرنٹلی ہم لوگ ظالم ملوکیت میں جی رہے ہیں، جس کو حضور نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ میری امت پر، کہ دشمن ان پر ایسے حملہ آور ہوں گے جیسے بھوکے شیر گوشت نوچتے ہیں، ایسے ہوگا حال۔ تو یہ وقت تو آنے والا ہے، اس کا ٹائم ٹیبل ہم نہیں بتا سکتے، لیکن یہ ہے کہ جتنا قرآن و حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اب وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے۔ لیکن اس یاجوج و ماجوج کی ہلاکت کے بعد جو فضا اکبر آنے والی ہے، وہ ہے اصل ساعہ، وہ ہے قیامت کا دن، کہ جس میں زلزلہ آئے گا، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ وہ جس میں کرے ٹکرائیں گے اور یہ سورج اور چاند وجمع الشمس والقمر ایک دوسرے میں دھسا دیے جائیں گے۔ یہ جو وقت آنا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ اپنے اہل ایمان بندوں کو بچا لے گا۔ اور روایات میں آتا ہے کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ ایک ٹھنڈی ہوا بھیجے گا، کہ جس کے اندر ذرہ بھر بھی ایمان ہوگا، جس شخص میں جتنے اہل ایمان ہوں گے، وہ سب کا بڑی اطمینان سی ہلاکت ہو جائے گی، ان سب کا انتقال ہو جائے گا، ان کی روحیں بڑے اطمینان اور چین سے اور سکون سے اللہ قبض کر لے گا۔ اور جو اگلا دن ہوگا، جتنے ظالم اور ناہنجار اس دنیا میں بسے ہوئے ہوں گے، ان پر یہ الساعہ قیامت اور فضا اکبر قائم ہوگی۔ تو جو پہلا سور پھونکا جائے گا وہ یہ ہوگا، پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا کہ قبریں پھٹیں گی، اور پھر تیسرے سور پر اللہ کے سامنے سب کی پیشی ہو جائے گی، برہنہ حالت میں، ننگی حالت میں، جس کے بارے میں حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، لوگوں کو ایک دوسرے کو دیکھ کے شرم نہیں آئے گی جب سارے کے سارے جو ہے وہ ننگی حالت میں ہوں گے؟ تو حضور نے پھر وہ آیت تلاوت فرمائی کہ لِكُلٍّ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اے عائشہ اس روز ایسی حالت ہوگی کہ تمام انسان کو اپنی ہی فکر لاحق ہوگی جو اس کے لیے کافی ہوگی، جس کو روایات میں کہتے ہیں نفسی نفسی۔ لا يحزنهم الفزع الاکبر، اللہ تعالیٰ ایسی گھبراہٹ سے اپنے اہل ایمان بندوں کو محفوظ کر لے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا ہم سب پر۔ وتتلقاهم الملائکہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ ان کو چن لیں گے، ان کا استقبال کریں گے، ان کو ہاتھوں ہاتھوں لیں گے۔ ان کو جب جنت کا ایک پورا طریقہ ہو جائے گا اور جنت ان کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو دے دے گا، تو اللہ تعالیٰ ان کو فرشتوں کو کہے گا کہ ان کو ہاتھوں ہاتھ ان کو سلیکٹ کرو، ان کا استقبال کرو۔ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، یہ ہے وہ وعدہ جس کا وعدہ اللہ نے تم سے کیا تھا، یہ ہے وہ وعدہ، تم بڑے سالم رہے، تم بڑے اللہ تعالیٰ کے فرما بردار رہے، تو آج یہ وہ وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ تم کو دے رہا ہے۔ کنتم توعدون، جس کا وعدہ تم سے کیا گیا۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، اور یہ آیت بھی بڑی اہم ہے کہ وہ دن بھی یاد کرنے کے قابل ہے کہ جس روز ہم تمام آسمان کو، دیکھیں یہاں آسمان کا لفظ ہے، سماوات کا نہیں ہے، ہم تمام آسمان کو اس طریقے سے لپیٹ لیں گے جیسے کتابوں کے تومار کو لپیٹتے ہیں، اسکرول آف بکس جیسے لپیٹا جاتا ہے، اور یہاں السما کا لفظ ہے، یعنی یہی آسمان جو ہمیں نظر آ رہا ہے، اسی میں ہی معاملہ ہوگا، سورج اور چاند جو ہے وہ دھسائے جائیں گے، اس میں کشش ثقل میں ذرہ سے اونچ نیچ ہوگی، اور یہ سارے کے سارے کرے آپس میں ٹکرا جائیں گے۔ تو یہ جو فضا اکبر ہے اسی سولر سسٹم میں ہوگا،
यौम नत्वी समा कतय्य सिजिल लिलकुतुब, हम इन तमाम खलाओं को, इन तमाम आसमानों को, इन तमाम कहकशाओं को, इन तमाम गैलेक्सीज को इस तरह लपेट लेंगे जिस तरह किताब का तोमार लपेटते हैं। ये जो थ्योरी ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स है कि गैलेक्सीज जो वजूद में आई हैं वो फैल फैल कर, चक्कर खा खा कर वजूद में आई हैं, लेकिन इसी मामले को हम रिवर्स कर देंगे। कमा बदअना अव्वल खल्किन नुईदु, हम इसी तरीके से वापस इआदा कर देंगे जैसा कि हमने पहले किया था। ये सारी तख्लीक वापस रिवर्स हो जाएगी, वापस रिवर्स हो जाएगी। वादन अलैना, ये वादा है हमारे ऊपर, जिम्मे पक्का सच्चा अटल होके रहेगा। इन्ना कुन्ना फाइलीन, और यकीनन हम हैं इसके जिम्मेदार, ये हम करेंगे। वलक़द कतबना फ़िज़ ज़बूर मिन बादि ज़िक्र, और हमने ज़बूर में इससे पहले ही ये बात लिख दी थी। मिन बादि ज़िक्र, लिख चुके थे हम इस बात को। किस बात को? अन्नल अर्ज़ यरिसुहा इबादियस सालिहून, कि हमारी इस ज़मीन के जो वारिस हैं वो हमारे नेक बंदे होंगे। इसी ज़मीन को ही दर हकीकत यानी कि जन्नत बना दिया जाएगा। जो इब्तिदाई नुज़ुल है, जिस तरह रिवायात से पता चलता है, हदीसों से पता चलता है, और कुरान भी इसकी गवाही देता है कि जो इब्तिदाई मेहमान नवाजी होगी वो तो इसी ज़मीन पर होगी। जो कुरान में अल्फाज हैं अंगूर, खजूर, अनार, शराब, ये सब क्या हैं? ये सब इब्तिदाई नुज़ुल है। असल जन्नत के लिए तो आसमान से बाहर निकलना होगा, क्योंकि कुरान मजीद में ये अल्फाज आए हैं कि काफिरों के लिए आसमान के दरवाजे नहीं खुले जाएंगे। लेकिन अल्लाह ताला से उम्मीद रखें आप लोग, इंशाअल्लाह हम सब, कि इंशाअल्लाह अल्लाह हमसे राजी हो और हम उससे उम्मीदवार रहें कि इंशाअल्लाह वो मरातिब के लिहाज से हमारे लिए इंशाअल्लाह वो दरवाजे खोलेगा इंशाअल्लाह। ये जो तमाम अरबों अरबों गैलेक्सीज अल्लाह ने बनाई हैं, ये क्यों बनाई हैं? रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला, ए रब तूने ये कायनात बेमकसद तो पैदा नहीं करी है। तो क्या मालूम यहाँ वो बुलंद जन्नत हो, वो बुलंद मकाम हो इंसानों का, जिसको हुजूर ने फरमाया कि वो जन्नतें ऐसी होंगी कि किसी आंख ने उसको देखा नहीं, किसी कान ने उसको सुना नहीं, और किसी कल्बे बशर मोमिन के ऊपर, दिल के ऊपर तक भी उसका इदराक तक गुमान गालिब हुआ ही नहीं। तो ये मामला है कि क़यामत से पहले पहले, क्योंकि पूरी रूए ज़मीन पर तो अल्लाह की हुकूमत कायम हो जाएगी, तो ज़मीन के वारिस तो होंगे हमारे नेक बंदे। या इसमें यह भी एक इशारा है कि आखिरत के लिहाज से जो जन्नत इब्तिदाई होगी वो इसी सरजमीन पर होगी। वलक़द कतबना फ़िज़ ज़बूर मिन बादि ज़िक्र अन्नल अर्ज़ यरिसुहा इबादियस सालिहून, हमने ये पहले ही बात लिखी हुई है। इन्न फ़ी हाज़ा लबलागन लिक़ौमिन आबिदीन, अब ख़त्म हो रही है ये सूरह मुबारक कि बिलाशुबा इस कुरान में हिदायत का काफ़ी मज़मून है और उन लोगों के लिए है जो बंदगी करना चाहें। इस किताब में पहुँचा देना मुराद है हर उस शख्स को जो अल्लाह की इबादत पर कारबंद हो, जो चाहे अपने रास्ते को चेंज करना इन तमाम बड़ी बड़ी आयात को सुनकर, तो अभी मौका है, अभी चेंज हो, अभी अपने इरादे को और पुख्ता करो और अल्लाह ताला के दीन की सरबराही के लिए लग जाओ, अल्लाह ताला के दीन को गलबे को निफाज के लिए लग जाओ। इन्न फी हाज़ा लबलागन लिक़ौमिन आबिदीन, हर उस शख्स के लिए जो बंदगी करना चाहे, जो अल्लाह की इबादत पर कारबंद होना चाहे। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और इबादत पर सबसे बड़े जो कारबंद हुए थे वो कौन थे? वो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह थे। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और हमने ए नबी आपको इसलिए भेजा है, तमाम जहान वालों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। यानी आप सिर्फ और सिर्फ जजीरा नुमाया अरब के लिए नहीं है, आप तो रहमत बनाकर भेजे गए तमाम जहान वालों के लिए। तो आपका मकसद बेसत तो अभी पूरा होना है। अगर आप सिर्फ रसूल होते जजीरा नुमाया अरब के लिए तो बात मुकम्मल हो चुकी होती। आपने 63 इयर्स की उम्र में इस्लाम का बोलबाला कर दिया, आपका जो मिशन है वो तो अभी पूरा होना है, अपनी उम्मत के जरिए पूरा होना है। आपकी बेसत मकसद वो उसी वक्त पूरी होगी जब कुल रूए ज़मीन पर इस्लाम गालिब हो जाएगा। जिसको इकबाल ने फरमाया कि वक्त फुर्सत है कहाँ, काम अभी बाकी है, नूर तौहीद का इत्माम अभी बाकी है, अभी इसको पूरा होना है, ज़मीन पर इस्लाम का गलबा होगा। हुजूर ने उस वक्त कायम कर दिया, जजीरा नुमाया अरब में खिलाफत शुरू कर दी, लेकिन फिर एक सोची समझी साजिश के तहत वो खिलाफत भी ख़त्म कर दी गई। हज़ारों मुसलमान एक दूसरे की तलवार से शहीद हुए, हज़रत उस्मान का भी शहीद इंतकाल हुआ। तो ये सारा का सारा अभी मिशन तो पूरा होना है। दुनिया ख़त्म नहीं हो सकती जब तक कि मोहम्मद अरबी का मकसद बेसत बतमाम कमाल पूरा ना हो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत का असल मकसद क्या है? इज़हार दीन हक़ लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिह, लिहाजा कुल आलम इंसान पर इस दीन का गलबा होना है, इसको लाजिमन होना है। बस फर्क यह है कि हम उस बहती गंगा में कितना हाथ डुबा लें। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन कुल इन्नमा यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद।
تو اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ یہ جو وحی ہے یہ بالکل صاف صاف حکم دے رہی ہے جو میرے پاس آئی ہے، یہ وحی یہی کہہ رہی ہے کہ تمہارا معبود حقیقی ایک ہی معبود ہے، ایک ہی الہ ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، سو اب تم فرما برداری اختیار کرتے ہو یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہو یا نہیں؟ یعنی ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی ہے، انسانوں سمجھ جاؤ، آنکھیں کھول لو، اس ہولناک انجام کی سختیوں سے محفوظ ہو جاؤ، اسی میں تمہارے لیے عافیت ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اب بھی ایمان لاتے ہو یا نہیں؟ فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم روگردانی کرو گے اے قریش، فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ، تو میں نے اپنی اتمام حجت قائم کر دی، تم کو پورا کا پورا دین حق سمجھا دیا، میں نے تمہارے کان کھول دیے، تمہیں اللہ کا پیغام ڈنکے کی چوٹ پر سنا دیا، چاہے تم ہو یا تمہارے سردار، میں نے کوئی تفریق نہیں کری، سب کو بات پہنچا دی، کوئی طبقہ نہیں چھوڑا۔ البتہ یہ میں نہیں جانتا کہ وہ عذاب کب آئے گا۔ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ، میں نہیں جانتا کہ جو سزا اور وعدہ اور جو دھمکی تمہیں دی جا رہی ہے وہ دور ہے یا قریب ہے۔ ام بعید ما توعدون انہ یعلم الجہر من القول، یقیناً اللہ ہی جانتا ہے پکاری ہوئی بھی بات اور چھپی ہوئی بھی بات جو تم دل میں رکھتے ہو۔ یعلم ما تکتمون، وہ ظاہر بات کو بھی جانتا ہے اور جو تمہارے سینے میں مخفی باتیں ہیں ان کو بھی جانتا ہے۔ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ، اور بالیقین میں یہ بھی نہیں بتا سکتا، ایک دم ڈنکے کی چوٹ پر یہ بھی نہیں بتا سکتا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ تمہیں مہلت دے رہا ہے، فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، یہ واقعتاً اس کی طرف سے کوئی آزمائش ہو، کوئی امتحان ہو دنیا میں رہنے بسنے کا تمہارے لیے، تاکہ موقع مل جائے، تاکہ تم اور اپنی سرکشی میں آگے بڑھ جاؤ، لیکن بالآخر مر کے تو اسی کے پاس حاضر ہوگے۔ قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ، اور اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب حق بات بیان فرماتا ہے، میرا رب باذن الہی بالکل صحیح فرما رہا ہے، میرا رب تو ہی اب فیصلہ کر دے حق کے ساتھ۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت میں بھی اب دیکھیں ان کے خلاف بیزاری آ رہی ہے، یعنی وقت کا رسول یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اب چاہ رہے ہیں کہ یا اللہ اب تو فیصلہ فرما دے۔ وَرَبُّنَا الرَّحْمَٰنُ، اور میرا رب رحمان ہے، المستعان، اور ہم جس سے مدد کر رہے ہیں وہ المستعان ہے، جس سے مدد طلب کر رہے ہیں۔ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ، اور مدد اسی پر طلب کر رہے ہیں ان تمام چیزوں پر جن چیزوں پر تم اٹکے ہوئے ہو، جو باقاعدہ باتیں تم بیان کر رہے ہو کہ قیامت نہیں ہوگی اور آخرت میں بعث بعد الموت نہیں ہوگا، ان تمام چیزوں پر تو میں اپنے رب کو ہی پکارتا ہوں جو کہ رحمان ہے اور المستعان ہے۔ مدد اگر طلب کرنی چاہیے انسانوں کو تو اسی سے کرنی چاہیے۔ یہاں اللہ کے فضل و کرم سے ہماری یہ عظیم الشان سورہ مبارک بھی اختتام ہوئی، اور پھر کل سے انشاءاللہ فضائے اکبر پہ بات ہوگی، سورہ حج کا تذکرہ ہوگا، اور انشاءاللہ ابتدائی چند رکوع ہم وہاں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا سننا بولنا قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس قرآن مجید کے مطابق اپنی اپنی زندگیوں کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیاتہ والذکر الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔